نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے آباد محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز صاحب احتشام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سب بھائی محمد محسن بھائی محمد حسن کے والد محترم محمد فاروق مرحوم کے لیے اصحال ثواب کے لیے جمع ہیں. دعائیں کہ اللہ کے عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے. مرحوم کو کروٹ کروٹ راحت اور چین نصیب فرمائے. مرحوم کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرما. بلا تمہید موقع کی مناسبت سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. میں نے سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ اس کی آیت نمبر 23 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا. بڑی ہی مشہور آیت کریمہ ہے. خدا کے عالم نے ارشاد فرمایا وقضى ربك، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. وبالوالدین احسانا، تم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. صرف اسی مقام پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں کم و بیش 4 جگہوں پر جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر کیا، اس نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جس بات کا ہمیں حکم دیا وبالوالدین احسانا، کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. مولا ہم تو یہ سمجھے تھے تو نے اپنی عبادت کا ہمیں حکم دیا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم نے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. مولا بتا تو صحیح تیری عبادت ہے کیا؟ ہم تو یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ نماز پڑھنا ہی تیری عبادت ہے. مولا ہم تو یہی سمجھ بیٹھے تھے زکات ادا کرنا ہی تیری عبادت ہے. مولا ہم تو یہی سمجھ بیٹھے تھے حج و عمرہ ہی ادا کرنا یہی تیری عبادت ہے. مولا بتا تو صحیح تیری عبادت ہے کیا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے قرآن سے ہی پوچھ لو، وہی تمہیں بتا دے گا کہ میری اصل عبادت کیا ہے. تو آئیے چلتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کو حکم دیا ہے یہ عبادت ہے کون ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے تھے نماز زکات روزہ حج یہی اس کی عبادت ہے، اس کی تسبیح و تحلیل کرتے رہنا یہی عبادت ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا یہی عبادت ہے، قرآن کی پڑھنا یہی عبادت ہے. جبکہ رب کہتا ہے میرے قرآن سے پوچھ لو وہی تمہیں بتا دے گا کہ اصل عبادت کیا ہے. تو آئیے چلتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں بتا تو صحیح یہ عبادت ہے کیا؟ کیا نماز پڑھنا ہی رب کی عبادت ہے؟ کیا زکات ادا کرنا ہی رب کی عبادت ہے؟ کیا روزے رکھنا ہی رب کی عبادت ہے؟ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ عبادت تو ہے لیکن اس سے پہلے اور بھی کوئی حکم ہے. یہ سورۃ بقرہ پہلا پارہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، یاد کیجیے وہ وقت جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے.
مولا کس کا وعدہ لیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی۔ مولا بتا تو صحیح تیری عبادت ہے کیا؟ فرمایا میری عبادت یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ بس مولا فرمایا نہیں ابھی ٹھہرو، وَذِي الْقُرْبَىٰ، جو رشتہ دار ہیں نا ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، تم نے یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، تم نے مساکین کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ پھر کیا کرنا ہے مولا؟ پھر نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم نے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ مولا اس کے بعد کیا کرنا؟ باقی وہ سلام فرمایا اب نماز پڑھو۔ اور ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ تیری عبادت صرف نماز کے اندر ہے، تیری عبادت صرف روزے کے اندر ہے، تیری عبادت صرف حج و عمرہ کے اندر ہے، تیری عبادت نوافل ادا کرنے کے اندر ہے، تیری عبادت داڑھی کے اندر ہے، تیری عبادت پگڑی کے اندر ہے، تیری عبادت کے اندر ہے، لیکن تم کچھ اور ہی سمجھا رہا ہے۔ فرمایا نہیں، میری عبادت اصل عبادت یہ ہے کہ تم نے کسی کا دل نہیں دکھایا، تم نے اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ایک صحابی کے رسول آئے، نبی پاک علیہ السلام جنگ پر جا رہے تھے، اور اس کی یا رسول اللہ میں بھی جنگ پر جانا چاہتا ہوں، میں بھی جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ جی حضور زندہ ہیں۔ فرمایا جا کر ان کی عبادت کر لے، یہی تیرا جہاد ہے۔ جا کے ان کی عبادت کر، ان کی تو خدمت کر، یہی تیری عبادت ہے، یہی تیری جہاد میں جانا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں یہی بتایا، دیکھو نماز کا حکم بعد پہلے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، پہلے تم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہیں، نماز بعد سے، نماز کا حکم بعد سے، پہلے یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، نماز کا حکم، زکات کا حکم بعد سے، پہلے تم نے مساکین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، نماز کا حکم بعد میں، نماز بعد میں پڑھنی ہے، پہلے تم نے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہ بتا دیا کہ لوگوں نماز ساتھ میں، پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک، پہلے والدین کی خدمت، پہلے والدین کے ساتھ احسان، نماز بعد میں، پہلے لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا، نماز بعد میں پہلے یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، نماز بعد میں پہلے تم نے مساکین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، نماز بعد میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاص کے ساتھ تم نے پہلے پیش آنا ہے۔ جب یہ سارے معاملات کر دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری نماز ادا ہوگی۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا، کہیں بھی اللہ نے قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ جہاں بھی اس نے کہا واقعی الصلاۃ، تم نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز قائم تب ہوگی جب ہم والدین کے حقوق کا خیال رکھیں گے، نماز قائم تب ہوگی جب ہم رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ان کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ہم پیش آئیں گے۔ ہماری نماز قائم تب ہوگی جب ہم یتیموں اور مساکین کے حقوق کا خیال رکھیں گے، جب ہم حقوق العباد کا خیال رکھیں گے، اس وقت ہماری نماز قائم ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، یہ جو میرے اپنے حق ہیں نا یہ میں معاف کر دوں گا۔ کسی بندے نے نماز نہیں پڑھی، قبر کے اندر یہ تاکید کی گئی ہے نماز کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی تحقیق اس نے کفر کیا۔ یہ تاکید نماز کی ضرور آئی ہے، لیکن وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ اگر اس کی رحمت جوش میں آئے گی وہ ہو سکتا ہے نمازیں بھی معاف کر دے، روزے بھی معاف کر دے، سب کچھ معاف کر دے، لیکن یہ جو حقوق العباد ہے نا یہ معاف نہیں کرتا۔ یہ جو بندوں کے حقوق ہیں نا وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جب تک اس بندے سے ہم معافی نہیں مانگ لیں گے۔ جب میدان حشر برپا ہوگا تو ایک شخص بارگاہ خداوندی کے عرض ہوگا، حاضر ہوگا، عرض کرے گا مولا
دنیا کی عدالتوں میں دھکے کھاتا رہا، وڈیروں کے پاس جاتا رہا، پنچایتوں میں دھکے کھاتا رہا، مولا کسی نے مجھے انصاف نہیں دیا، کسی نے میرے ساتھ عدل والا معاملہ نہیں کیا۔ تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیری عدالت میں آیا ہوں، تجھ سے بڑی عدالت کوئی نہیں، مولا میرے ساتھ انصاف کر۔ رب کہے گا بتا تیرے ساتھ کیا ہو، کس نے تیرے ساتھ ظلم کیا؟ کیا رب کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے، اس کے ساتھ کس نے ظلم کیا؟ یہ صرف اور صرف ہمیں بتانے کے لیے وہ عرض کرے گا مولا فلاں شخص نے دنیا میں رہ کر میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، دنیا کی پنچایتوں کے اندر، دنیا کی عدالتوں کے اندر پھرتا رہا، انصاف نہ ملا۔ تجھ سے بڑی عدالت کوئی نہیں، تیری عدالت سے بڑی عدالت کوئی نہیں، میرے ساتھ انصاف والا معاملہ کر۔ اللہ رب اسے ارشاد فرمائے گا ذرا اوپر دیکھ، وہ آیا کھڑا ہے انصاف مانگنے کے لیے، وہ عدل لینے کے لیے آیا کھڑا ہے، رب کہہ رہا ہے اوپر دیکھ۔ جب وہ اوپر دیکھے گا نا تو اس کو یاقوت، مرجان، جو بھی قیمتی پتھر ہے نا ان سے تعمیر محلات نظر آئیں گے۔ وہ عرض کرے گا مولا کیا یہ انبیاء کے محل ہیں؟ میرا اللہ ارشاد فرمائے گا نہیں، یہ انبیاء کے محل نہیں ہیں۔ عرض کرے گا مولا یہ شہداء کے محل ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ شہداء کے محل بھی نہیں ہے۔ عرض کرے گا مولا یہ نمازیوں کے محل ہے؟ فرمایا نہیں۔ حاجیوں کے محل ہے؟ فرمایا نہیں۔ بتا تو صحیح مولا یہ کن کے محل ہے؟ تو میرا اللہ ارشاد فرمائے گا جو بندہ اس کی قیمت ادا کر دے محل اسی کا ہے۔ مولا اس کی قیمت ہے کیا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا دنیا میں اگر کسی انسان کے ساتھ، کسی میرے بندے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، وہ میری رضا کے لیے اسے معاف کر دے گا تو کیا ہوگا؟ یہ محل کی قیمت ہے، محل اسی کا۔ جب اتنی بات وہ شخص سنے گا نا وہ عرض کرے گا مولا آیا تھا میں تیری بارگاہ میں انصاف لینے کے لیے، عدل کے لیے، لیکن تو نے مجھے اتنی بڑی بات کہی، کیا مولا آج میں آیا تھا تیری بارگاہ میں انصاف پانے کے لیے، وہ تیری رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں۔ محل میرا ہوا، وہ محل کی طرف، جنت کی طرف جب جانے لگے گا مولا کہے گا ٹھہر کدھر جا رہا ہے؟ عرض کی مولا تو نے خود ہی تو کہا ہے جو اس محل کی قیمت ادا کرے گا محل اسی کا ہے، قیمت ادا کر دی۔ قیمت تھی کیا؟ جو میری رضا کے لیے کسی اپنے بھائی کو معاف کرے گا، محل اسی کا۔ مولا محل کی قیمت ادا ہو گئی، زیادہ میں محل میں جا رہا ہے، جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا وہ بندے میری رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، کیا اسے نہیں اپنے ساتھ لے کے جائے گا؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ارشاد فرمائے گا نا وہ اس بندے کو ساتھ لے کر جب دوبارہ اس محل کی طرف جانے لگے گا نا تو میرا اللہ ارشاد فرمائے گا او میرے بندے ذرا ٹھہر جا، تو نے ایک محل کی قیمت ادا کی تھی، کیا میں تجھے دو محل عطا کرتا ہوں۔ ایک وہ جو تم نے میری رضا کے لیے اس کے بعد کیا تھا، ایک وہ محل عطا کر رہا ہوں، دوسرا جو تم اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے دوسرا وہ محل عطا کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے حقوق جو ہے وہ اس طرح معاف کروائے گا، خود نہیں معاف کرے گا۔ حالانکہ جب وہ آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا جا بھاگ جا، ادھر کیا کرنا ہے، جا میں نے اسے پہلے ہی معاف کر دیا، اس نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا، کام ختم ہو گیا، چلا جا یہاں سے۔ نہیں، اللہ پہلے حقوق اس طرح معاف کروائے گا، اپنے حقوق کو خود ہی معاف کر دے گا۔ جب کوئی بندہ صدق کے دل سے معافی مانگے گا تو میرا اللہ کو معاف کر دے گا، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ روزی ہو، چاہے وہ حج و عمرہ ہو، فرائض میں سے جو بھی ہو، جس نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے جو بھی ہو وہ معاف کر دے گا، اپنے حق معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کو نہیں معاف کرے گا۔ بندوں کے حقوق اس طرح وہ معاف کروائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ پہلے تم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ پہلا حکم دیا ہے۔ مولا یہ والدین کے ساتھ احسان ہے کیا، کرنا کس طرح ہے؟ زندہ ہوں پھر کرنا ہے یا اس دنیا سے چلے جائیں پھر کرنا ہے؟
فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ تمہیں سمجھا دیں گے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی میرا غلام، جو کوئی میرا امتی صرف ایک مرتبہ مسکرا کے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے گا تو میرا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ اگر کسی نے آج حج کرنا ہونا، کم از کم اسے 8 سے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ جائے گا، محنت کرے گا، طواف کعبہ کرے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، جمرات پر جائے گا، سارے ارکان ادا کرے گا، پھر بھی وہ کوئی بندہ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، جو بندہ، جو میرا امتی ایک مرتبہ مسکرا کے اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرے گا تو میرا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ بڑے خوش ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا مولا اگر کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 70 مرتبہ اپنے والدین ایک بھی بشارت کرے گا اس کو 70 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا اللہ رب العزت۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا اللہ وکیل تو نہیں ہے، اگر کوئی 100 مرتبہ بھی مسکرا کے اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرے گا تو میرا اللہ اسے 100 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ صحابی نے پوچھ لیا، ایک صحابی کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، گردن نیچے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیارے غلام کیا ہوا، اتنی بڑی بشارت سنا دی، اتنی بڑی خوشخبری سنا دی، چہرہ تیرا پھر بھی مرجھایا ہوا ہے، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان بڑا خوبصورت تھا، چہرہ اس لیے مرجھا گیا، ہم سدا اس لیے ہو گیا ان کے والدین سے ہے اور تو یہ میلہ لوٹ لیں گے، وہ تو یہ ثواب پا لیں گے، لیکن ان کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، وہ تو اس سوال سے معلوم ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ان کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں نا، ان کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے بلکہ ان کے لیے اس سے بھی بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے اگر کسی کے والدین زندہ ہے وہ ایک مرتبہ مسکرا کے اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرتا ہے تو میرا اللہ ان سے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جس کے والدین زندہ نہیں ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے وہ اس کی قبر پر چلا جاتا ہے، میرا اللہ اسے 2 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ تو ثواب مرنے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت اگر کوئی بندہ والدین دنیا میں ہو سکتا ہے دنیا کی مصروفیات ہوں یا معاملات ایسے ہوں بندہ والدین کی خدمت نہ کر سکے، بیوی بچوں میں مصروف ہو گیا، کاروبار میں مصروف ہو گیا، ٹائم نہ مل سکا تو والدین کی کسی بھی وجہ سے وہ خدمت نہ کر سکا تو میرے اللہ نے ایک عمل دیا ہے، وہ عمل کون سا ہے؟ اگر مرنے کے بعد بھی والدین کی قبر پر جاتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ دعائیں کے خلاف عالم جو کچھ میں نے بیان کیا آپ نے سنا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرحوم کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، مرحوم کو غریب رحمت فرمائے، آمین۔ وما علی شاہ